بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام معلومات قرآن کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس حصے میں اسی فارمیٹ کے تحت آپ کی کالیں بھی ہم لیں گے، اور میری خواہش ہوگی کہ اگر کوئی کال دوست کرتا ہے یا کوئی محترمہ کرتی ہیں تو وہ قرآن ہی کے حوالے سے اگر کالیں ہوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ قرآن حکیم اور اہل بیت کا تعلق بہت گہرا ہے۔ سرکار حضرت امیر المومنین مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، ان اللہ تعالی طہرنا، اللہ رب العزت نے ہمیں طاہرین میں سے قرار دیا، واسمنا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں معصوم قرار دیا، یعنی ان کی عصمت اور ان کی طہارت من جانب خدا ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں طاہرین میں سے قرار دیا، اللہ رب العزت نے ہی ہمیں معصوم قرار دیا، وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ، اور ہم وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پہ گواہ بنایا ہے۔ آل محمد گواہ ہیں، اور باقی ساری مخلوق وہ ہے کہ جس پہ آل محمد گواہ ہے۔ وحجت فی ارض، اور ہم حجت خدا ہیں زمین پہ۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت ہلاک ہو جائے۔ اس اہل ارض کا باقی رہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمین پہ حجت خدا موجود ہے۔ اللہ کبھی بھی حجت خدا کے بغیر کائنات کو نہیں چھوڑتا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی حجت ہیں اس زمین پہ، اور ہم وہ ہیں کہ جو گواہ ہیں، شہداء علی خلقہ، وَجَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ، اور ہم وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ بنایا ہے، قرار دیا ہے۔ وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا، اور قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا ہے۔ ہمیں قرآن کے ساتھ قرار دیا ہے، قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم معصوم بھی ہیں، ہم طاہر بھی ہیں، ہم حجت خدا بھی ہیں، ہم شہداء علی خلق بھی ہیں، ہم قرآن کے ساتھی ہیں، قرآن ہمارا ساتھی ہے، لا نفارقہ ولا یفارقنا، ہم اسے نہیں چھوڑتے اور وہ ہمیں نہیں چھوڑتا۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کے مفاہیم، قرآن کے مطالب، قرآن کی تعویل، قرآن کی تشریح، قرآن کی تنزیل، یہی گھرانہ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کا کوئی بندہ حقیقی معنوں میں قرآن کا علم رکھتا ہو اور یہ دعویٰ کرے، وہ دعویٰ درست نہیں ہے۔
بات کرتے ہیں اب اس بات پہ. حضرت امیر المومنین ہی کا یہ فرمان، حضرت ارشاد فرماتے ہیں نحن اہل البیت لا یکاسو بنا احد. علی فرماتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کائنات میں سے کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا. امت مصطفیٰ نے علی کے اس فرمان کو حقیقت میں درک ہی نہیں کیا، حقیقت میں سمجھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا. علی فرماتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کا قیاس کسی سے نہیں کیا جا سکتا. امت مصطفیٰ کا کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بافضیلت کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم قرآن کیوں نہ ہو، کتنا بڑا زہد و تقوی کا حامل کیوں نہ ہو، آل محمد کے ساتھ اس کا قیاس نہیں ہو سکتا. کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی کون کہاں سے جی؟ جی میرا نام ایف خان ہے اور میں بیلجیم سے بات کر رہا ہوں. جی بیلجیم سے. جی بھائی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو قرآن آج کل ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن اصل ہے یا وہ قرآن اصل تھا جس میں 17,000 آیات ہیں سورہ کافی کے مطابق، یا وہ قرآن اصل ہے جو امام زمانہ کے پاس غار میں محفوظ ہے؟ آیا یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ واقعی وہی قرآن ہے؟ آپ بھی اس پہ بلیف رکھتے ہیں یا 17,000 آیات والا قرآن الگ تھا شیعہ بلیف کے مطابق؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی ضرور. جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، جبکہ سورہ کافی آج ہی پڑھ رہا تھا، تو اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں. جی ضرور. جی آپ پروگرام ضرور دیکھتے رہیے گا، آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور اس سوال کا جواب ہم دینے کی پوری کوشش کریں گے. یہ جملہ عرض کر لوں تو اس کے بعد آپ کے سوال ہی کی طرف پلٹتا ہوں. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں ہو سکتا. فیما نزل القرآن، ہم وہ ہیں کہ جن کے درمیان قرآن نازل ہوا. وفینا معدن الرسالہ، اور ہمارے ہی درمیان معدن الرسالت بھی موجود ہے. روایات کچھ اور بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. بیلجیم سے ایک بھائی نے سوال کیا، بہت اہم سوال ہے. میری خواہش ہوگی کہ بدھ اور جمعرات کو ماہ مبارک میں ہم کوشش کریں گے کہ ان پروگراموں کو جو معلومات قرآن ہیں انہی کے عنوان سے ایک دن مفصل پروگرام اس بات پہ کریں کہ جو سوال انہوں نے کیا. مختصراً جواب یہ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ جو شیعت پہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اس قرآن کو اصلی نہیں مانتے. یہی بین الدفتین جو قرآن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہی اصلی قرآن ہے. اس میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہے. ہاں یہ بات اپنے طور پہ مسلم، اور اس بات کی کئی مرتبہ وضاحت کی جا چکی. پیغمبر گرامی نے کاتبان وحی رکھے ہوئے تھے. یہ کاتبان وحی کا کیا مطلب تھا؟ جب بھی کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، وہ دن کو ہو یا رات کو ہو، تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کسی کاتب وحی کو بلا کے اس آیت کو تحریر فرما لیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر گرامی نے اپنے زمانے میں قرآن کو جمع فرمایا تھا، قرآن کو لکھوایا تھا. یہ تصور ہی غلط ہے کہ پیغمبر گرامی نے قرآن کو جمع یا لکھوایا نہیں. کاتبان وحی کی ضرورت اور ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اتنی دقت کرتے تھے پیغمبر گرامی کہ اگر رات کی کسی پہر بھی
کوئی آیت نازل ہوتی تھی، کوئی صورت نازل ہوتی تھی، تو صحابہ کرام میں سے جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کاتبان وحی میں سے، اس کو بلایا جاتا تھا اور اسی وقت وہ آیت لکھوائی جاتی تھی۔ جامع قرآن حکم خدا سے پیغمبر ہے، البتہ وہ مختلف چیزوں پہ لکھا ہوتا تھا، کبھی پتوں پہ، کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ، اور وہ کاتب وحی کو نہیں دے دیا جاتا تھا، وہ پیغمبر گرامی اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے وہ قرآن حکیم۔ اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت آخر آیا تو اس وقت ان کے پاس ان کے اہل بیت ہی تھے، باقی بزرگان تو بعد میں تشریف لائے نا، اور پھر ان کو کچھ اور مصروفیات تھیں جن کی بنیاد پہ وہ تشریف لے گئے۔ پیغمبر گرامی نے حضرت علی کو کہا تھا، یا علی، یہ میرے سرانے قرآن پڑھا ہے، اس کی ناخ بندی کر لینا، یعنی اسے ذرا اکٹھا کر لینا۔ اور یہ تو آج تک کہا جاتا ہے کہ جب حضرت علی کو کہا گیا کہ آپ بیعت کریں، میں بحث میں نہیں پڑھتا، تو کہا کہ میں اس وقت تک ردا اپنے دامن پہ نہیں رکھوں گا جب تک کہ قرآن کو جمع نہ کر۔ وہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن 6 ماہ میں جو پیغمبر گرامی نے دیا تھا اس کی ناخ بندی کی، اور جہاں جہاں وضاحت کی ضرورت تھی یا حضرت علی سمجھتے تھے کہ اس آیت کی ذرا وضاحت ہو جانی چاہیے، وہاں علی علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان کی تھی۔ اور وہ جو علی علیہ السلام نے تفسیر اس قرآن کی لکھی تھی وہ تقریباً اتنی تھی کہ جتنا 10 پاروں کا حجم ہوتا ہے، یعنی قرآن حکیم کے 30 پارے، اور گویا 1/3 قرآن جو ہے اس کے برابر علی علیہ السلام کی وہ تفسیر تھی جسے حضرت علی نے دیا۔ بعض وجوہ کی بنیاد پہ اسے قبول نہ کیا گیا، میں اس تفصیل میں بھی اس پروگرام میں نہیں جاتا، وہی کہ جو دربار خلافت میں ناقابل قبول قرار پایا، وہی قرآن تبرکات ائمہ میں موجود ہے، اور وہ سرکار امام زمانہ کے پاس ہے۔ قرآن یہی ہے کہ جو سرکار امام زمانہ کے پاس، البتہ مخصوص تفسیر جو حضرت علی نے اس پہ نوٹس دیے تھے، اس کی وضاحت کی تھی، اس کے ساتھ وہ قرآن ہے۔ وہ اصول کافی کی جتنی روایات یا باقی جتنی کتابوں کی روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ اس میں کچھ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، وہ علی علیہ السلام کی طرف سے تفسیر تھی، قرآن یہی تھا۔ انشاءاللہ مستقل پروگرام پہ اس پہ بات کریں گے۔ کالر ایک میرے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ جی جان علی جان صاحب۔ محترم، بات صرف اتنی سی ہے کہ قرآن پاک کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر میرے بھائی محترم صحیح بخاری الجز رابع باب رجم الحبلی کا مطالعہ کر لیتے، یا مسند احمد حنبل جلد اول کا، یا موطا امام مالک کا، معاذرات امام راغب فتح الباری ابن حجر عسقلانی کا، تو شاید ان کے لیے یہ سوال نہیں بنتا تھا۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سرکار کا جو قرآن جمع کرنا تھا یہ اپنی خاطر تھا یا کہ امت کے لیے سرکار کو کتاب اور اہل بیت اس کے ساتھ دونوں کو باقی چھوڑنا تھا، اس لیے سرکار جمع کرتے تھے؟ اور جو سورہ الحاقہ کی یہ آیت ہے کہ یاد رکھتا ہے اس کو محفوظ رکھنے والا کون، تو یہ برادت الاسلمی سے بھی روایت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سرکار نے کہا سرکار کو کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں علم سکھا دوں، اور یہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ اس کو تمہیں یاد رکھائے اور تمہارے اوپر یہ علم محفوظ رکھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اگر علی علیہ السلام خود ان کو یاد رکھانا اور سرکار کا ان کو سکھانا، یہ علم جو ہے یہ سرکار
علیہ السلام کا سلونی کا دعویٰ اگر سرکار کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی انتہا کیا ہوگی؟ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا ہے کہ کائنات پر ہاں رسول اللہ شاہد ہیں اور آل محمد امت پر شاہد ایسے ہی فرمایا تھا آپ نے. جی جی. تو یہ شاہد ہونا کیا پچھلی امتوں پر بھی ہے یا صرف اسی امت پر ہے؟ شکریہ جی. بڑی مہربانی علی جان صاحب، پروگرام میں شامل ہوئے، کتابوں کا حوالہ دیا. میں سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کے بارے میں کوئی بھی ایسی روایت کہ جو کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مولوی صاحب، مجھے آپ سے تھوڑا سا مسئلہ پوچھنا تھا. میں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ فالو کر رہی ہوں. وہ مسئلہ یہ کہ جس وقت ہم حج پہ جاتے ہیں اور اگر کسی کے پاس، لڑکی کے پاس محرم نہ ہو تو اس کے لیے حج کی کیا شرائط ہیں، اور وہ اگر حج کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے حج کر سکتی ہے اگر محرم موجود نہ ہو؟ اور دوسری چیز سے ریلیٹڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ حج کا قافلہ لے کے جاتے ہیں، تو اگر کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری صاحبزادی جو ہیں وہ آپ کے قافلے کو جوائن کر سکیں، کیونکہ تھوڑی سی محرم کی پرابلم ہے. جی ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ مان صاحب. بڑی نوازش. کہاں سے آپ بول رہی ہیں؟ خدا حافظ. جی وہ تمام روایات میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی برادران اہل سنت میں سے کسی کو پیش کرنی چاہیے اور نہ شیعوں میں سے کسی کو پیش کرنی چاہیے جو حجیت قرآن کی اہمیت کو کم کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف ایسی روایات موجود ہیں، لیکن وہ سب کی سب غلط ہیں جو قرآن کی حجیت کو مشکوک بناتی ہیں. قرآن یہی اصلی ہے. اور علی جان صاحب نے جن کتابوں کا حوالہ دیا وہ بھی کچھ اسی طرح کا حوالہ دینا چاہ رہے تھے کہ وہ اگر دیکھنا چاہتے تو ان کے ہاں یعنی برادران کے ہاں بھی ایسی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں جو غلط ہیں. اور اگر کوئی ایسی روایت شیعہ کتب میں بھی ہو کہ جو تحریف قرآن جس سے ثابت ہوتی ہو تو وہ غلط ہے، اس لیے کہ حجیت قرآن کو کبھی بھی مشکوک نہیں بنانا چاہیے. امیر المومنین نے قرآن کو جمع کیا تھا حکم پیغمبر سے اور امت کی بہتری کے لیے، اور وہ خزانہ جمع کیا تھا، علم نبی منتقل کیا تھا اپنے ماں بعد اپنے جانشینوں تک، اور وہ ہر دور میں اسی قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے امت کی رہنمائی کرتے رہے. اور اسی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جو حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا، اس قرآن اور پھر حضرت علی کی اپنی تفسیر وہ علم اور حقائق کا ایک ایسا مجموعہ تھا کہ جو معصومین کے پاس موجود تھا اور امت نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ کہ امت اگر گمراہ ہو گئی ہے تو پیغمبر کی اس نصیحت پہ عمل نہیں کیا، یا قرآن کو چھوڑا ہے یا اہل بیت کو چھوڑا ہے. اہل بیت و قرآن دونوں کو اگر ساتھ رکھا جاتا تو یقینی طور پہ امت گمراہ نہ ہوتی. آج بھی اگر در اہل بیت پہ امت متفق ہو کے آ جائے تو گمراہی سے بچ سکتی ہے. کیا گواہ پچھلی امتوں پہ بھی تھے یا اس امت پہ بھی ہیں؟ آخری کالر میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। अली जान साहब ने पूछा कि ये जो गवाह का लफ्ज़ है, तो मेरे पास जो लफ्ज़ सामने मौजूद हैं वो यह है शुहदा अला खल्के, उसकी मखलूक पे हम गवाह हैं। अब जाहिर है कि जो जो बंदा मखलूक में आता है उस पे गवाह है मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। एक बहन ने कॉल की हज के हवाले से। हज पे जाने के लिए मज़हब अहले बैत में महरम की ज़रूरत नहीं। हमारी ये बहन अगर अपना नंबर छोड़ देती कंट्रोल रूम में, और अब भी अगर वो राबिता करके कंट्रोल रूम में अपना नंबर जो है वो छोड़ दें, तो हम इनको मज़ीद जो है वो अर्ज़ कर सकते हैं। जहाँ तक हज का जाने का ताल्लुक़ है हमारे साथ, कोई भी भाई अगर हमारे साथ हज पे जाना चाहेगा तो यकीनी तौर पे कोई भाई कोई बहन, तो यकीनी तौर पे हम खिदमत में मौजूद हैं और मसाइल शरइया में हर तरह की गाइडेंस जो है वो देने के लिए हम तैयार हैं। महरम की चूँकि ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वो तन्हा भी हज पे जा सकती हैं। अलबत्ता बेहतर ये है कि वो अपना नंबर जो है वो कंट्रोल रूम में लिखवा दें, हम उनसे रब्ता कर लेंगे। सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फरमान, सरकार इरशाद फरमाते हैं अज़्ज़िक्र अल कुरान। ये जो कुरान हकीम की आयत है ना, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम खुद नहीं जानते। तो ज़िक्र से मुराद कुरान है, और अगर कुरान ज़िक्र से मुराद कुरान है, सरकार फरमाते हैं वन्नहनु अहलु, तो हम अहले कुरान हैं। और अगर ज़िक्र से मुराद रसूल है तो हम अहले रसूल हैं। यहाँ मकसद चूँकि कुरान के हवाले से गुफ्तगू करना है, मासूम इरशाद फरमाते हैं कि इस ज़िक्र से मुराद कुरान और अहले कुरान हम हैं, यानी कुरान का अव्वल से लेके आखिर तक जितना भी इल्म है, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब, रत्ब याबिस कुरान हकीम में मौजूद है। और ये भी अपने तौर पे मुसल्लम कि कुरान हकीम ने कहा कि हमने हर चीज़ का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया है। जो कुरान से आगाह हो वो माकान से भी आगाह है, वो मा होवा काइन से भी आगाह है। वो आसमान की खबरें भी जानता है, वो ज़मीन की खबरें भी जानता है। इसीलिए अली ने कहा था, इसीलिए मौला कायनात ने कहा था कि मैं मुझसे आसमान की खबरें पूछो, मैं जानता हूं आसमान के रास्तों को ज़मीन के रास्तों से बेहतर। यानी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त बयान किया कि आसमान पे भी रास्ते मौजूद हैं। दुनिया ने तो बाद में ढूंढे ना, उस वक्त तो यह तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। लेकिन सरकार अमीरुल मोमिनीन ने, मौला कायनात ने उस वक्त फरमा दिया कि मैं आसमान के रास्तों को ज़मीन के रास्तों से बेहतर जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? इसलिए कि उनके पास इल्म कुरान था, और कुरान में हर खुश्को तर का जिक्र मौजूद है। और ये इरशाद फरमाते हैं कि हम कुरान को अव्वल से लेकर आखिर तक जानते हैं। और ये इरशाद फरमाते हैं कि कुरान हमारे सामने ऐसे है जैसे हमारी हथेली पे मौजूद हो। ये दावा और कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। सरकार हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह जाअला विलायतना अहलल बैत कुतुबल कुरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी विलायत को कुरान का मरकज करार दिया है, कुतुब कुरान करार दिया हमारी विलायत को। यानी अहले बैत रसूल को तस्लीम करोगे तो कुरान की समझ आएगी।
اہل بیت رسول سے ہٹ کے قرآن حکیم کو جتنا بھی پڑھو، ظاہر ہے کہ قرآن خود نور ہے، اور اس کے نور کی شعائیں ہر کسی پہ پڑتی ہیں کہ جو قرآن حکیم کو پڑھتا ہے، جو قرآن میں فکر کرتا ہے، جو قرآن میں غور کرتا ہے، جو قرآن میں تدبر کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ آیات قرآن کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، اور ناظرہ پڑھنے والا بھی یقینی طور پہ بہت زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے، اور تیزی سے قرآن پڑھنے والا بھی ثواب حاصل کرتا ہے۔ جو قرآن کو ختم کرتا ہے، ختم قرآن کا ثواب اپنے طور پہ مسلم ہے، لیکن اگر اس میں تدبر کیا جائے، اس میں تفکر کیا جائے، اس کی آیات پہ غور و فکر کیا جائے، تو اس کے نور کی شعائیں اس بندے کے دل پہ پڑتی ہیں، اور وہ روشنی پڑتی ہی پڑتی ہے۔ اس میں قرآن حکیم سے بہت زیادہ ہدایت ملتی ہے۔ سرکار امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھے گا یقینی طور پہ اسے ہدایت ملے گی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر پڑھنے والے کو ہدایت دیتی ہے، لیکن ہدایت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ گیا۔ قرآن کو حقیقی معنوں میں پوری طرح سے اول سے لے کے آخر تک اگر کوئی جانتا ہے تو وہ آل محمد ہے۔ آل محمد وارثان کتاب بھی ہیں، عالم کتاب بھی ہیں، اور ابھی معصوم کا فرمان بھی پڑھا کہ والذین یعلمون سے مراد یہی گھرانہ ہے۔ حقیقی معنوں میں قرآن کے ساتھ تعلق اہل بیت کا جیسا ہے ایسا کسی کا نہیں۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔